بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر قال کان ابن شبرمۃ لا یشرب الا الماء واللبن۔ ابن شبرمہ صرف دودھ اور پانی ہی پیتے تھے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن نسائی کا اختتام امام صاحب نے ابن شبرمہ رحمہ اللہ کے قول پہ کیا ہے، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ لا یشرب الا الماء واللبن، وہ کوئی اور چیز نہیں پیا کرتے تھے سوائے پانی اور دودھ کے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو کتاب الاشربہ امام صاحب آخر پہ لے کر آئے ہیں، آغاز کرتے ہیں مسواک سے کتاب الطہارہ میں، اور اختتام کرتے ہیں لا کر پینے کی چیز پر۔ دقیق نقطہ اس میں یہ ہے کہ طہارت ہر اعتبار سے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، پاکیزگی ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، منہ کی صفائی ہوگی تو ہر عبادت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، نماز بالخصوص، طہارت، اور اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں اگر منہ صاف ہو تو۔ اگر سمیل ہو، اچھی سمیل نہ ہو تو اس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے، جیسا کہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ اگر مسواک آدمی کر کے نماز پڑھے تو فرشتہ محبت کرتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جب اس کے منہ میں سے خوشبو آتی ہے مسواک کی وجہ سے، ویسے تو بظاہر خوشبو نہیں ہوتی، لیکن مسواک کی وجہ سے فرشتے کو محسوس ہوتی ہے کہ اس نے مسواک کر رکھی ہے، وہ فرشتہ اور قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے آ کر، اور وہاں سے پھر جو قرآن نکل رہا ہے وہ ڈائریکٹ فرشتے کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو یہ مسواک اور طہارت اور سارے نظام آگے اسی سے ہیں، اور اللہ کی رضامندی بھی اسی میں ہے۔ پھر جو پینے کھانے کی جو چیزیں ان کا تعلق بھی زبان اور منہ کے ساتھ ہے، ان کی طہارت، کہ وہ کوئی ان میں ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے حرام کا لقمہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ پیٹ میں جائے گا تو عبادت وہ قبول ہی نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی کوئی عبادت کرے، جیسا کہ حدیثیں آپ اس میں آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ 40 دن اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، توبہ کرے تو 40 دن توبہ قبول نہیں ہوتی، ایک حرام کا لقمہ کھایا ہو تو۔ پھر نبیذ وغیرہ بنتے تھے اس دور میں، بہت زیادہ مشروبات مختلف، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ کس کس چیز کا نبیذ بن سکتا ہے، کتنے دن اس کو پیا جا سکتا ہے، اور کب اس کے اندر پھر نشہ پیدا ہوتا ہے، اور نشہ جب پیدا ہو جائے، آثار اس کے واضح ہو جائیں تو وہ پینا حرام ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، مشروبات بھی مختلف چیزوں سے اسی طرح بڑھتی گئی، چلتے چلتے یہ ماحول بن گیا کہ اتنے زیادہ مشروبات ہو گئے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، حالانکہ واضح دلیل نہیں ہوتی تھی کہ یہ حرام ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری اس حد تک کہ جس میں معمولی سا بھی شک ہوتا نا کہ پتہ نہیں اب یہ کیسا ہوگا، لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ جتنا تقوی کے قریب ہوتا اتنا زیادہ پرہیز کرتا وہ، کہ کوئی ایسی چیز میرے پیٹ میں نہ چلی جائے جو مشکوک ہو۔ حتیٰ کہ کتنی وہ حدیث بھی آپ نے پڑھی کہ فلاں چیز زیادہ کھانے اور پینے سے پیٹ کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو فوراً منع کر دیا گیا کہ وہ مشروب آپ نہ پئیں جو پینے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو گیا ہے، 2 دن پڑا رہنے کی وجہ سے اس میں وہ شدت آ گئی ہے کہ وہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے، تو وہ نشے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ نہ پئیں، وہ منع کر دیا گیا۔ تو ابن شبرمہ رحمہ اللہ زہد و تقویٰ کے پہاڑ تھے، ان کو فقیہ عراق کہا جاتا تھا، عراق کے بہت بڑے فقیہ تھے، یہ بڑے سمجھدار، مسائل، علم، عمل، تقویٰ سب کچھ تھا۔ صحیح مسلم کے اندر، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، ابو داؤد اور مسلم، ان کتابوں کی یہ راوی ہیں، ثقہ محدث ہیں۔ ابن شبرمہ نام ان کا عبداللہ ہے، عبداللہ بن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی۔ ایک تو یہ بات ان کی تقویٰ پر ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ یہ پانی پیتے تھے، کیونکہ پانی کے اندر نشے کی کوئی بات نہیں۔
دودھ پی لیا کرتے تھے، دودھ میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے پیچھے 2 حدیثیں، ان کا ایک یہ قول بھی تھا کہ شہد بھی استعمال کر لیتے تھے، یعنی جو چیز بالکل واضح ہے نا کہ اس میں نشہ نہیں ہے وہ پی لیتے، اور جو باقی چیزیں تھیں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں ساری حرام ہیں، کہ جتنے مشروبات ہیں وہ حرام، ایسا نہیں ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال، جو مشکوک ہیں ان سے پرہیز کرنا۔ وہ حدیث بھی امام صاحب اسی باب میں لے کر آئے نا کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور کچھ درمیان میں مشتبہ امور بھی ہیں۔ پھر وہ ایک مثال دے کر جو بڑا احسن طریقے میں مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ چراگاہ والا، کہ ایک بندے کی چراگاہ ہے، وہاں کوئی بکریاں چراتا ہے ارد گرد، قریب ہے کہ وہ بکری اس کے اندر چلی جائے، ادھر سے جا کر وہ گھاس کھانا شروع کر دے۔ اسی طرح جو شخص مشکوک چیزوں کے قریب جاتا ہے تو قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی چلا جائے گا، حرام میں واقع ہو جائے گا۔ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا ایک قول ان کے زہد و تقویٰ پر بڑی دلالت کرتا ہے، جو انہوں نے ہمیں بھی درس دیا، ہمیں بھی سبق سکھلایا ہے۔ تہذیب الکمال کے اندر وہ قول ان کا موجود ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ عجبت للناس، مجھے لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے۔ کس بات پر؟ کہتے ہیں تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ بیماری کے ڈر سے، مخافت الدائی، بیماری کے بڑھنے کے یا بیماری کے لگنے کے ڈر سے یہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بیماری کے ڈر سے، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے جہنم کی آگ کے ڈر سے۔ کوئی ایسا کھانا ہوتا ہے نا کہ جو مثلا روٹی ہی لگا لے، یہ کھانے سے بخار بڑھ جائے گا، بیمار آدمی نہیں کھاتا، نرم غذا کھاتا ہے، تو اس پر تعجب کرتے تھے کہ حلال چیز جو کھانے بالکل کسی قسم کا اس کو مسئلہ نہیں ہے، بیماری کے ڈر سے وہ چھوڑ دیں گے، لیکن آگ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، اس جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ابن شبرمہ رحمہ اللہ کی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں کہ اپنا راستہ ہم نے کون سا اختیار کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ تو ایک ایک بات جس محدث کو بھی آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جس راوی کو پڑھ کر دیکھ لیں، انہوں نے تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں، جن کو وہ پڑھا رہے ہیں، جن کو بتلا رہے ہیں، کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا یہ قول پڑھ کر اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ ہماری زبان میں لقمہ وہ جائے، کسی مشروب کا گھونٹ وہ اندر جائے، حلق سے نیچے وہ اترے جو پاکیزہ اور حلال ہو۔ اور اگر اس میں خرابی ہوئی تو پھر معاملہ تو بہت سارا خراب ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہے اللہ کے ہاں۔ پھر حرام اتنا خطرناک ہے آدمی کے لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سفر کر کے بیت اللہ بھی چلا جائے، وہاں جا کر بھی چلائے اللہ کو یا ربی کہے، تو آواز آتی ہے کہ تیری دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے، تیرا لباس اور کھانا پینا وہ تو حرام کا ہے۔ یعنی اتنا سفر اور لاکھوں روپیہ لگا کر بھی وہاں جا کر اللہ دعا قبول نہیں کرتا، بتلاؤ پھر کہاں کرے گا اللہ دعا قبول؟ عبادت نہیں قبول، دعا نہیں قبول۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حرام کمائی پر جو جسم پلتا ہے وہ اس لائق ہے کہ جہنم میں جلے، وہ جہنم میں جلنے کے ہی لائق ہے، وہ تو تیاری جہنم کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہمارا ماحول مدارس کا، سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا یا دیگر تعلیمی اداروں کا، جہاں بہت سارے لوگ باہر سے آ کر اکٹھے رہتے ہیں، وہاں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے ویسے وہ حلال ہے، لیکن ہمارے انداز سے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کی چیز پڑی ہے، آپ اس سے بغیر پوچھے بتائے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، وہ تو حلال نہیں ہے۔ جس کو ہم چوری کا نام بھی دے سکتے ہیں، وہ چیزیں اگر اٹھا کر استعمال کر لیں تو وہ حرام ہے پکی۔ لباس کسی کا پہن لیا، کوئی اور چیز اس طرح استعمال کر لی، اور اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے اور دیگر اشیاء کی ضرورت والی وہ استعمال کرنے کے حوالے سے، پھر ان حدیثوں کے پڑھنے کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں اگر ہم عمل نہیں کرتے تو عملی میدان میں آئیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں۔ ابھی آپ 2 حصے جو ہیں عالم بن چکے ہیں، ایک حصہ باقی ہے۔ اگر 3 حصے تقسیم کیے جائیں، 6 سال ہیں ٹوٹل، 4 سال آپ کے آج مکمل ہو رہے ہیں، پونے عالم آپ بن چکے ہیں، ایک حصہ رہ گیا۔ تو اگر عمل آج سے ہی نہیں سیکھا، اب تک نہیں سیکھا، تو کون سا دن آئے گا جب ہم عملی میدان میں ٹھیک ہوں گے؟ اب آپ لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، جمعہ پڑھانے والے ہیں، درس دینے والے ہیں، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کریں،
پھر کسی دوسرے کو بات کہنے کے ہم قابل ہوں گے۔ باقی نصیحتیں انشاءاللہ ہم شاہ صاحب سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا آنا بھی قبول فرمائے، محبت کی انہوں نے دعوت پر آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔